للعاصين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومذكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد صلى الله وعلى أخيه علي ابن أبي طالب الذي نسبه علما للإسلام وعلى بنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سبتيه الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة ومن ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم نحن حجة الله على الخلق وجدتنا فاطمة حجة الله علينا صلوات محمد عزیزان گرامی ہمارے برادر عزیز جناب ریاض صاحب ان کی عزیزہ بیمار ہیں ایک اور جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں اور جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان سبھی کو شفائے عاجلہ پروردگار بحق حضرت زہرا اور بحق حضرت ام البنین شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے اور جتنے مرحومین ہیں بالخصوص جن لوگوں نے اپنے مرحومین کے لیے کہا ہے انہیں موجود ان کے مرحومین کے درجات عالی فرما اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما ایک درود پڑھنے مل جل کر محمد علیہ مجلس کا انعقاد بی بی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا انعقاد کیا گیا ہے اسی کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتوں کو گزارشات کو پیش کرنا ہے جہاں تک بھی ہو سکے گا میں انشاءاللہ ایک تاریخ سوچ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں لیکن پھر سوچ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ تھوڑا سا اوپر سے اگر چلتا ہوا اور شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا تک پہنچے تو مناسب ہوگا لہذا میں اسی مناسبت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام سے لے کر کے اور میں انشاءاللہ اپنے وقت کے اعتبار سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتوں کو عرض کروں گا پیغمبر اسلام کا جب زمانہ آیا ہے تو وہ ایک ایسا دورہ تھا کہ جہاں جاہلیت اور کفر اور نفاق نے اپنا بیڑا جما رکھا تھا اور ہر طرف خیانت کار افراد مکار جھوٹے اور اسلام کے مخالف پائے جاتے تھے لہذا ایسے دور میں پیغمبر اسلام کو ایک سب سے بڑی حمایت کرنے والی اور مدافع پیغمبر ملی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایسے حالات میں پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا ہے کہ جب سب پیغمبر اسلام کو رد کر رہے تھے اور کوئی ان کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا نہ مردوں میں نہ عورتوں میں سوائے چند افراد کے جو کہ پیغمبر سے قریب ہو رہے تھے
تو ایسے دور میں جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شادی مبارک پیغمبر اسلام کے ساتھ میں ہوئی اور یہ سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھتا چلا گیا، تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ پیغمبر کی شادی کے بعد اللہ نے اپنے رسول کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رکھا گیا۔ میں یہ ساری باتیں اپنے ربط کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ذہن وہاں تک چلے جائے عزیزان گرامی، ورنہ یہ باتیں آپ جانتے بھی ہیں اور آپ کی سنی ہوئی بھی ہیں۔ لہذا شہزادی دو عالم جب وہ اس زمین کے اوپر ان کا نور مقدس اجاگر ہوا اور ایک نورانی کیفیتوں میں آپ تشریف لے آئیں، تو اپنی عمر کے وہ ایام آ گئے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ کے ساتھ شانہ بہ شانہ رہتے تھے، اور مولا کائنات کی بھی عمر مبارک اس وقت 25 سال کی ہو چکی تھی۔ تو مولا کائنات کی اور شہزادی دو عالم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد مبارک اللہ کی مرضی کے مطابق آسمان پر پہلے ہوا، بعد میں زمین پر کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر کے کہ میری بیٹی کا عقد بزم ملائکہ میں ملائکہ نے پڑھا ہے، لہذا حکم پروردگار یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا علی کے ساتھ کر دوں، لہذا علی اور فاطمہ کو ایک جگہ بٹھا کر کے ان کا عقد کیا گیا اور یہ شادی ہوئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو امام حسن علیہ السلام کا نور اقدس، ان کا یہ وجودی کیفیت 3 ہجری میں امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں ظاہری اعتبار سے تشریف لائے، جو کہ 15 رمضان المبارک تھی، اور یہ نور اقدس جب روئے زمین پر آیا، سرزمین مدینہ منور ہوا، اس کے بعد جو ہے نور حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 4 ہجری میں آیا، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا 6 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائیں، اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا 7 ہجری میں تشریف لائیں، اور یہ سلسلہ اس طریقے سے چلا کہ یہ پورا پریوار، پورا خاندان، پورا ایک گھرانہ سرزمین مدینہ پر زندگی گزارنے لگا۔ سرزمین مدینہ پر جب زندگی گزرتی چلی گئی تو ایک وقت آیا کہ پیغمبر اسلام کا آخری حج آیا، یعنی 10 ہجری ہوئی، اور 10 ہجری میں اللہ کا یہ پیارا نبی سرزمین مکہ پر خانہ کعبہ پر آخری حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ابھی تو مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ آخری حج ہے، یہ آخری حج تو بعد میں جا کر کے بنا ہے، لہذا پیغمبر نے ایک مرتبہ مدینے میں اعلان کرایا کہ جس کو میرے ساتھ جانا ہو وہ حج کے سفر پر چلے، اور میں حج پر جا رہا ہوں۔ تو چاروں طرف سے لوگ جمع ہو کر کے پیغمبر کے ساتھ، صحابی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں، تازے مسلمان بھی ہیں، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، یہ سب کے سب پیغمبر کے ساتھ مدینے سے نکلے۔ اس طرح سے نکلے کہ جمع غفیر خانہ کعبہ کی طرف کو مدینے سے بڑھنے لگا، اور پیغمبر اسلام جب مدینے کی طرف مدینے سے مکے کی طرف جانے لگے تو ایک راستے پر جا کر کے رکے، اور اس راستے پر اعلان کر دیا گیا کہ ذرا رک جاؤ، میرا بھائی آنے والا ہے۔ لہذا مولا کائنات چونکہ یمن گئے ہوئے تھے، وہ یمن سے آ رہے تھے اور رسول اسلام ادھر مدینے سے جا رہے تھے، دونوں کا ملاپ ایک ایسی جگہ پر ہوا کہ ادھر سے رسالت جا رہی ہے، ادھر سے امامت آ رہی ہے، اور یہ مولا کائنات بھی آگے میں بڑے خلاصے کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اور مولا کائنات نے یہ کے ساتھ میں جب مولا یمن سے پہنچ گئے تو یہ قافلہ مکے کی طرف چلا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے سے چلے تھے اور آپ کے ساتھ میں اتنے اصحاب اور اتنے مسلمان اور اتنے لوگ تھے مکے سے جانے والے 10 ہجری میں، تو مکے میں پہنچ بھی گئے، حج ہو بھی گیا، اراکین حج بھی ادا کر دیا گیا، اور جب حج سے آپ واپسی میں آ رہے تھے تو ایک
ایک مرتبہ ذات پروردگار نے وحی نازل فرمائی اپنے نبی کے لیے اور کہا پیغمبر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت الرسالۃ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ سورہ مائدہ چیخ چیخ کے چلا رہا ہے۔ پیغمبر کو حکم ہوا کہ وہ پیغام پہنچا دو اے میرے رسول جو تمہیں پہنچانا ہے، اور اگر تم نے یہ والا پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ پیغمبر 33 سال کی رسالت اور نبوت کو جوان کر چکے ہیں اور 33 سال کی تبلیغ بغیر ولایت علی کے ادھوری مانی جا رہی ہے، اور یہ آواز آ رہی ہے کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کوئی بھی کار رسالت انجام نہ دیا۔ حکم الہی ادھر سے چلا، ادھر سے پیغمبر پر پہنچا۔ پیغمبر نے مجمع کو ٹھہرا لیا، مجمع کو روک لیا۔ روکنے کے بعد پیغمبر نے ایک اہتمام فرمایا کہ جو لوگ آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے چلے گئے تھے پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ اب تاریخ اہل سنت ملتی ہے، میں شیعہ تاریخ سے نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ علامہ امینی نے تقریباً 121 راویوں کے نام بیان کیے ہیں جو غدیر کے عین شاہد ہیں۔ علامہ امینی نے اپنی کتاب میں 121 برادران اہل سنت کے وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، جو رسول اللہ کی بس میں شامل ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ صحابہ جو کہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ 121 افراد تو صرف صحابی رسول ہیں جو کہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس مجمع کو روکا گیا، 3 دن تک اہتمام کرایا گیا۔ 3 دن کے بعد اہتمام کے نبی نے خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھنے کے بعد تمام علماء نے اس بات کو لکھا کہ پیغمبر نے کہا کہ انا الستو انا اولا بکم، یعنی کیا میں تمہارے نفوس کے اوپر تم سے زیادہ جو ہے وہ قابض نہیں ہوں، حاکم نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ اولا ہیں، اولا بالتصرف ہیں، آپ ہمارے حاکم ہیں۔ تو جب اقرار لے لیا پیغمبر اسلام نے کہ ہاں میں حاکم ہوں، میں تمہارا ولی ہوں، تو ایک مرتبہ آواز دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، جس کا میں حاکم ہوں اس کے یہ علی حاکم ہے۔ تو تاریخ نے لکھا، علامہ امینی اپنی کتاب الغدیر میں لکھتے ہیں 121 راویوں کو، صحابہ کو شاہد اور حاضر اور ناظر مان کر ایک جملہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ 121 راویان برادران اہل سنت اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ مجمع میں سب سے پہلے کھڑے ہو کر اگر مبارکباد پیش کی ہے تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے مبارکباد پیش کی ہے، اور یہ جملہ کہا ہے بخن بخن لکا یا علی ابن ابی طالب اصبحت مولائی و مولایا کل مومن و مومنہ، آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے۔ یہ تاریخ گواہ ہے، سوالات کا مجمع ہے۔ علامہ امینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ اس طریقے سے مبارکباد کا سلسلہ چلا، اور جب یہ مبارکباد کا سلسلہ چلا تو 3 دن تک مبارکباد کا سلسلہ چلتا رہا۔ علی کا ہاتھ یہ دانا ہاتھ یوں تھا، اور ہر صحابی آتا تھا اور کہتا تھا آپ کی ہم بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے بھی مولا ہیں اور تمام مومنین اور مومنات کے بھی مولا ہیں۔ جب 3 دن کے بعد قافلہ دیر سے مدینے پہنچا، کچھ لوگ یمن پہنچے، کچھ لوگ حجاز میں پہنچے، کچھ لوگ پہنچے، ان سب نے ایک مرتبہ آواز دیا یہ تو بتاؤ یہ قافلہ 3 دن تک لیٹ کیوں رہا، دیر سے کیوں پہنچا؟ تو سب کے سب ایک زبان اپنے اپنے گھر میں جا کے کہنے لگے ارے پیغمبر اسلام نے مجمع کو روکا تھا۔ لوگوں نے پوچھا پیغمبر اسلام نے مجمع کو روکا کیوں تھا؟ آواز دیا پیغمبر روک اس لیے رہے تھے کہ پیغمبر نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ یعنی 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہر شہر میں جا کے بس ایک ہی تسبیح پڑھ رہا تھا، جس کے یہ علی مولا ہے اس کا میں بھی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، جس کا میں حاکم ہوں اس کے یہ علی حاکم ہے۔ پورے عرب سماج کے اندر ایک ہی نعرہ لگایا جا رہا تھا رسول اللہ حاکم بنے، رسول اللہ کے بعد ہم سب کے حاکم علی ابن ابی طالب بنے۔ اور یہ بات عزیزان گرامی چلا
اب یہ واقعہ 18 ذی الحجہ کے بعد 21 ذی الحجہ کو لوگ اپنے اپنے گھر پہنچے، اور اس کے 1-2 دن بعد جو دور دراز کے لوگ تھے پہنچے۔ ایک زمانہ وہ آ گیا کہ اب مولا کائنات کو حاکم بنا دیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے یہ واقعہ 18 ذی الحجہ کے بعد کا ہے۔ ذی الحجہ کا اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آخری مہینہ ہوتا ہے۔ آخری مہینے کے بعد پہلا ہی 11 ہجری کا جو محرم شروع ہوا ہے، 11 ہجری میں پیغمبر اسلام علیل ہو جاتے ہیں، یہ تاریخ برادران بتاتی ہے۔ حالانکہ اس میں بھی بہت سی باتیں ہیں عزیزان گرامی جو پیش کی جا سکتی ہیں، وہ آج پیش نہیں کی جائیں گی کہ پیغمبر اسلام علیل ہوئے تو کیوں ہوئے، لیکن 28 صفر جب آ گئی 11 ہجری کی، پورے 2 مہینے کے بعد میں پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب ایک بہت بڑا المیہ یہ ہوا، یا تو 1.25 لاکھ کا مجمع علی کے ہاتھوں پہ 18 ذی الحجہ کے بعد میں علی کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہا تھا، اپنے آپ کو سبمٹ کر رہا تھا، اپنا اور ایگریمنٹ کر رہا تھا اس بات کا کہ آپ ہمارے مولا ہیں اور تمام مومن اور مومنہ کے مولا ہیں، کر رہا تھا۔ یا آج جب پیغمبر کی وفات ہو گئی، پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پیغمبر کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور یہی اصحاب جو مولا مولا کر رہے تھے 2 مہینے پہلے ایک سقیفہ میں بیٹھ کے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں اور اہتمام کر رہے ہیں کہ بھئی پیغمبر اسلام نے تو علی کو خلیفہ بنایا ہے، علی ولی بنے ہیں، علی حاکم ہے، لہذا ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ فلاں صاحب پہلے حاکم بن جائیں اور ان کے ہاتھوں پہ لوگوں کو بیعت کر لینی چاہیے۔ عزیزوں 2 مہینے کے اندر یہ تازہ مسلمان آخری حج پیغمبر کے ساتھ میں کر چکا ہے، تو یہ حالات ہے کہ پیغمبر کی بات کو جھٹلا دیا۔ آج تو 1400 سال ہو گئے ہیں، انہیں پیغمبر کی باتیں کیا سمجھ میں آتی ہیں؟ پیغمبر کی باتیں 1400 سال کے بعد ان کی سمجھ میں کیا آ رہی ہوں گی؟ جب ہی تو عزیزان گرامی آپ ملاحظہ فرمائے 1400 سال کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ تو یہ بلند کیے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے روح لا الہ الا اللہ، روح محمد رسول اللہ کو چھوڑ رکھا ہے۔ جب تک یہ روح لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یعنی جب تک علی ولی اللہ نہیں کہیں گے، یہ دروازے سے ادھر دروازے سے ادھر دروازے تک بھٹکتے ہوئے اس لیے کہ روح اسلام ولایت علی ہے، روح ایمان ولایت علی ہے، روح کائنات ولایت علی ہے، روح دنیا ولایت علی ہے۔ ولایت علی کے علاوہ تمہیں اندھیرا نظر آئے گا، ولایت علی کے علاوہ تمہیں گمراہی نظر آئے گی، ولایت علی کے علاوہ تمہیں تاریکی نظر آئے گی۔ اگر ولایت علی کا دامن تم نے پکڑ لیا تو رات دن دھمکی دیتے رہنا، یہ ولایتی ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ کہیں گے چاہے جو بنا لے ہم نے ولایت کو لیا ہے، اس لیے کہ ہمارا حاکم علی ابن اور جن لوگوں نے ولایت کو چھوڑ دیا ہے وہ کالے کالے پرچموں پہ لا الہ الا اللہ تو لکھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ تو لکھ رہے ہیں، لیکن گردنیں ایسی کاٹی جا رہی ہیں جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت درس محبت بھی دیتی ہے، درس اخویت بھی دیتی ہے، درس اسلام بھی دیتی ہے، اور چونکہ ولایت کو چھوڑ رکھا ہے تو لہٰذا اتنے ذلیل مسلمان عالم اسلام میں ہو رہے ہیں۔ ایک ملک ہے جس نے ولایت کو لیا ہے، ایک ملک ہے جس نے ولایت کو لیا ہے اور اتنا عزت سے زندگی گزار رہا ہے کہ کائنات میں اتنی عزت سے کوئی اور ملک زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ ورنہ ایک درود پڑھتے ہیں محمد آل محمد۔ اب یہ ولی خدا ہے، سرزمین ولی خدا ہے اور سرزمین
سرزمین مدینہ ہے عزیزان گرامی، پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، خلیفہ بنایا جا رہا ہے، حاکم بنایا جا رہا ہے، پیغمبر کی آنکھ مشتے ہی سب سے بڑا عالمیہ عالم اسلام کا یہ ہوا کہ 2 مہینہ پہلی والی بات کو بھلا کر کے انہوں نے اسلام کے اندر تازہ رکھنا پیدا کیا ہے۔ جب تازہ رکھنا پیدا کیا ہے تو اس کا نتیجہ جانتے ہیں کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی تو نکلے گا نا کہ جس دروازے کے اوپر جا کے پیغمبر چومتے تھے اور سلام کرتے تھے اور یہ لکڑیوں سے جلا رہے ہیں، لکڑیوں کو جمع کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہی تو نکلے گا نا عزیزان گرامی۔ اب ملاحظہ فرمائیے، پیغمبر کی وفات بھی ہو گئی اور پیغمبر کی وفات کے بعد سب سے پہلا امت مسلمہ نے جو کام کیا ہے، پیغمبر کے بعد حاکم چنا ہے، ولی چنا ہے، خلیفہ چنا ہے۔ میں ایک سوال آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں، جواب مہربانی کر کے آپ دیجئے گا۔ اگر پیغمبر کی وفات کے بعد یہ انتخاب امامت و خلافت اچھا کام تھا، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر پیغمبر کے بعد یہ انتخاب کرنا اچھا کام تھا تو یہ اچھا کام نبی کیوں نہیں کر کے گئے؟ کاش میری بات واضح ہو جائے۔ اگر یہ اچھا کام تھا کہ نبی کے بعد کوئی بنایا جائے تو یہ نبی اچھا کام کر کے کیوں نہیں گئے؟ اور اگر یہ برا کام تھا تو تم کیوں کر رہے ہو؟ بھئی سیدھی سی بات ہے، 2 اور 2 4 ہی ہوا کرتے ہیں عزیزان گرامی۔ اگر نبی کے بعد کسی کو حاکم بنانا اچھا کام تھا تو نبی کو کر کے جانا چاہیے تھا، اور اگر یہ برا کام تھا تو کسی کو یہ حق نہیں کہ نبی کے بعد کسی کو حاکم بنائے۔ حاکم تو کائنات میں بن بھی گیا، حاکم تو کائنات میں آ بھی گیا، لیکن حاکم آئے کیسے؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی۔ ایک وہ حاکم ہے جو لسان وحی سے چوس کر احکام کو مسلمانوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی لسان وحی کا ترجمہ کرنے والے، زبان وحی کا ترجمہ کرنے والے۔ ایک وہ ہیں جو 40 سال کے بعد ایمان لائے ہیں۔ عزیزو بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، جو بچپنے سے دائرے عصمت میں پلا۔ ایک وہ ہے، ایک جو بچپنے سے دائرے کثافت میں پلا، وہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے گا آیا علم اس کا زیادہ ہوگا جس نے عصمت و طہارت کے مرکز میں رہ کے پرورش پائی، یا علم اس کا زیادہ ہوگا جو مرکز کثافت و خباثت میں رہ کے زندگی گزار رہا ہو؟ مجھے اس بات میں کوئی کمنٹ نہیں دینا ہے، میرا تو سیدھا مسئلہ ہے عزیزان گرامی۔ دوسری بات میں آپ سے پوچھوں، ابھی تو میں ادھر آیا ہی نہیں، جو بات مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ جو مجلس کا انعقاد ہوا۔ دوسری بات میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، انسان کی طبیعت میں نیچرل طریقے سے سب سے قریب اگر گھرانے میں کوئی شخصیت ہوتی ہے باپ سے نزدیک تو وہ کون ہوتا؟ ملاحظہ فرمائے عزیزان گرامی کو میں بات عرض کر رہا ہوں، اگر اولاد ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، زوجہ بھی ہے، دوسرے رشتہ دار بھی ہیں، تو طبیعی طور سے سب سے زیادہ قربت ایک باپ کو بیٹی سے ہوتی ہے اور ماں کو بھی بیٹی سے ہوتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بیٹوں کو چاہتی ہے، قربت بیٹی سے ہوتی ہے۔ ایک لفظ میں ذمہ دار ہوں اپنا، بیٹوں کو چاہتی زیادہ ہے لیکن قربت بیٹی سے ہوتی ہے۔ جنان گرامی ملاحظہ فرمائیے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ قربت پیغمبر کو کس سے ہوگی؟ سب سے زیادہ پیغمبر کس سے قریب رہے ہوں گے؟ اپنی بیٹی سے نا۔ اگر اس زمانے میں کسی کی بیٹی کو اسی کے سامنے ڈانٹ دیا جائے تو باپ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، میری بیٹی کو ڈانٹا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور اگر باپ کے انتقال کے بعد
کوئی بیٹی کو مار دے یا اس کا حق اسے نہ دے تو جو عزیز و اقارب بھی ہیں اما شرم کرو، اس کا باپ مرحوم ہو چکا ہے، تم بیٹی کے اوپر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ یعنی کائنات والے بیٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے شقیق القلب تھے، یہ کس طریقے کے انسان تھے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد اگر گئے بھی تو فاطمہ کا دروازہ جلانے گئے تو کیا رسول اللہ کی روح راضی ہوئی؟ عام الحیدہ فرمائیے عزیزان گرامی، یہ علمیہ دیکھیے تاریخ کا کیسے ہے۔ علامہ اسماعیل دیوبندی صاحب قبلہ سے پاکستان میں کسی مومن نے صرف ایک سوال کیا تھا، قبلہ میرا ایک سوال ہے، آپ یا ہاں میں جواب دینا یا نہ میں جواب دینا، بس یا کہنا ہاں یا کہنا نہ۔ سائل نے سوال کیا، قبلہ یہ بتائیے کہ آیا پیغمبر کی بیٹی لوگوں کے سامنے حق مانگنے گئی تھی یا نہیں؟ تو اسماعیل دیوبندی صاحب سر کو جھکائے ہوئے، ابھی انہوں نے اعلان حقہ نہیں کیا تھا، وہ دیوبندی مسلک پہ تھے اس لیے ان کا نام اسماعیل دیوبندی تھا، تو انہوں نے کہا ہاں گئی تھی۔ دوسرا سوال اس نے کیا مومن نے، یہ بتاؤ حق ملا تھا یا نہیں؟ کہ نہیں ملا تھا، حق ملا تھا یا نہیں؟ کہ نہیں ملا تھا۔ تیسرا سوال کیا تماچا لگا تھا یا نہیں؟ اب کہا ہاں۔ اب دیوبندی اسماعیلی دیوبندی صاحب نے جو سر کو اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنسو جاری تھے۔ تاریخ کا لمحہ تو دیکھئے آپ، وہاں سے انہوں نے اعلان حقہ کیا تھا عزیزان گرامی۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے، یہ سید دو عالم ان حالات میں زندگی گزارنے والی بی بی مولا کائنات سے کہتی ہے، یا علی مدینے کی سرزمین پر ہمارے دونوں بیٹے حسن اور حسین، ان کو سب فرزند رسول کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں یبنہ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹو۔ اے فاطمہ کہتی ہے یا علی ہمارا بھی کوئی ایسا بچہ ہونا چاہیے جو فرزند فاطمہ اور فرزند علی کہلائے۔ یہ تمنا زہرا نے کی تھی سرزمین مدینہ پر، تو جناب زہرا کی شہادت کے بعد علی نے اپنے سگے بھائی عقیل، جو کہ عقیل 20 سال بڑے تھے، جناب مولا کائنات سے 20 سال بڑے تھے، ان چاروں بھائیوں میں 10 سال کا فرق تھا عزیزان گرامی۔ سب سے بڑے طالب تھے، ان کے بعد جعفر تھے، جعفر کے بعد عقیل تھے، اور عقیل کے بعد جو ہیں وہ مولا کائنات تھے، اور ان کی 3 بہنیں بھی تھی، یہ بھی سن لیجئے، ان کی 3 بہنیں بھی تھی۔ تو مولا کائنات نے اپنے بڑے بھائی عقیل کو جناب فاطمہ کی شہادت کے ایک زمانے کے بعد بلایا اور آواز دیا، یا عقیل تم میرے لیے ایک بہادر خاندان میں ایک لڑکی کو تلاش کرو جس سے کہ بہادر لڑکا پیدا ہو جو کہ میرے حسین کی مدد کرے۔ ابھی کون سی ہجری چل رہی تھی اس زمانے میں عزیزان گرامی؟ یہ وہ ہجریاں چل رہی تھی 10 ہجری سے اور 25 ہجری کے بیچ کی بات کر رہا ہوں میں، یہ آئے گی بات۔ اس زمانے میں 25 ہجری میں علی کی نگاہ امامت میں یہ پڑھ لیا تھا کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے کیا جملہ سنا عزیزان گرامی؟ علی کی نگاہ امامت میں یہ پڑھ لیا تھا، لہذا عقیل کو بلایا۔ عقیل ہی کو کیوں بلایا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ عقیل ہی کو کیوں بلایا؟ کسی اور سے بھی تو کہہ سکتے تھے، اس لیے کہتے تھے۔ میں ایک بات پڑھ کے ذرا سا اگر 2-4 منٹ دیر ہوں گے تو معاف فرمائیے گا، اس لیے کہ میں مقدمہ بنا رہا ہوں وہاں تک پہنچنے کے لیے عزیزان گرامی، اس لیے میں نے مجلس کو وقت پہ شروع کرا دیا تھا اپنے لیے، تاکہ میں باتوں کو زیادہ تر پہنچا دوں۔ میری آج کی آخری مجلس ہے، پرسوں میرا سفر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لہذا عقیل کو کیوں لیا تھا؟ سنیے، اس کا بھی اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کو اللہ نے 4 بیٹے دیے۔ جناب ابو طالب کو اللہ نے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ ابو طالب کے جو بیٹے تھے سب سے بڑے طالب تھے، پھر جعفر تھے، پھر عقیل تھے اور پھر تھے مولا کائنات۔ جناب ابو طالب عیالدار تھے،
یعنی فیملی ان کی بڑی تھی، 7 پرسن تو ان کے گھر کے تھے، 8 پرسن اور دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ جعفر نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ ابو طالب عیالدار نہیں، بلکہ یہ بات عباس نے چچا نے کہی کہ ابو طالب چونکہ عیالدار ہیں تو ان کے بچوں کو تقسیم کر لیا جائے اور ان کا خرچہ ذرا ان میں کم پڑے گا۔ یہ اس زمانے کا ایک سماج تھا، ایک سوسائٹی میں اس طریقے کی باتیں ہوتی تھی کہ اگر کوئی مومن سامنے پریشان ہوتا تھا کوئی مسلمان تو اس کے خرچوں کو بانٹ لیتے تھے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے۔ تو جعفر کو کسی نے لیا، مثلا عباس نے لیا، اور آپ کے جو ہے وہ مولا کائنات کو جو ہے رسول اللہ لے کر کے آ گئے تھے۔ یہ بات جناب ابو طالب نے جملہ کہا تھا، ان ترکتما لی عقیلا فصنع ما شئتما، تم میرے لیے عقیل کو چھوڑ جاؤ، اس کے بعد جو جی چاہے کرو، یعنی جس کی مرضی ہو جعفر کو لے جائے، جس کی مرضی ہو طالب کو لے جائے، اور جس کی مرضی ہو علی کو لے جائے، لیکن عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو۔ عقیل جناب ابو طالب کے ساتھ رہے، مولا کائنات رسول اللہ کے ساتھ رہنے لگے۔ جناب ابو طالب کی خاصیت یہ تھی کہ جناب ابو طالب سرزمین مکہ اور پورے حجاز کے سب لوگوں کے قبیلوں کو پہچانتے تھے، خاندانوں کو پہچانتے تھے، یہ کس خاندان سے، یہ کس خاندان سے، یہ کس خاندان سے، اس کا باپ کیسا، اس کی ماں کیسی، اس کا شجرہ کیسا، اس کا کردار کیسا۔ یہ ابو طالب پہ اللہ نے جیسے کہتے ہیں نا گاڈ گفٹ، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ، ابو طالب کو خاص علم عطا فرمایا تھا اللہ نے، شجرہ پہچاننے کا، نسب شناسی کا ایک خاص علم تھا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی پیغمبر کے اوپر سرزمین مکہ میں بعثت کے بعد کوئی بات آتی تھی اور پیغمبر کوئی بات پہنچانا چاہتے تھے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے، اور لوگ آ کے ڈسٹرب کرتے تھے پیغمبر کو اور خلل واقع ہوتا تھا، تو جناب ابو طالب کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے اچھا تم بول رہے ہو، ابھی بتاؤں تمہارا باپ کیسا تھا، ماں کیسی تھی۔ ابو الحیدر فرمائے یعنی دکھتی ہوئی نس پر ہاتھ رکھ دینا جناب ابو طالب کا کام تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شجروں کو بھی پہچانتے تھے، وہ قبیلوں کو بھی پہچانتے تھے، وہ خاندانوں کو بھی پہچانتے تھے۔ اما اگر سیدھے صبح انسان کسی سے یوں کہہ دے ابے تیرے باپ کی بات ابھی بتاؤں کیسا تھا، تیری ماں کیسی تھی، تو انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ تو مکے میں ابو طالب کہہ رہے ہیں، بہت بڑا مسئلہ رہا ہوگا تو پیغمبر سے لوگ ہٹ جاتے تھے کہ بھیا انہیں مت چھیڑو ورنہ معاملہ گڑبڑ پڑ جائے گا۔ چونکہ یہ علم نسب شناسی ابو طالب کے پاس پایا جاتا تھا اور ابو طالب نے عقیل کی پرورش کی تھی۔ عقیل رہے تھے ابو طالب کے پاس، ابو طالب نے عقیل کی پرورش کی تھی۔ اب جو علم ابو طالب پہ تھا قبیلوں کو پہچاننے کا، وہ سب ابو طالب نے منتقل کیا عقیل کے اندر۔ جب عقیل کے اندر منتقل ہوا تو علی نے آواز دیا عقیل ایسے خاندان میں میرے لیے لڑکی تلاش کرو۔ توجہ چاہ رہا، ایسے خاندان میں لڑکی تلاش کرو جس سے بہادر بیٹا ہو۔ تو عقیل جانتے کیا کہتے ہیں؟ عقیل کہتے ہیں یا علی، یا علی کلابیہ خاندان بڑا شجاع ہے، بڑا اچھا خاندان ہے، میں اس میں بات کر لیتا ہوں۔ کہا ہاں ٹھیک ہے جاؤ بات کرو۔ بات ہے یہ مدینے کی، اور مدینے سے حزام جو فیملی ہے کلابیہ فیملی، فاطمہ بنت حزام کلابیہ، جناب ام البنین کا نام تھا فاطمہ بنت حزام کلابیہ۔ یہ کلابیہ فیملی تھی جو 5 یا 6 کلومیٹر دور مدینے سے رہتی تھی۔ عقیل جناب حزام کے گھر پہنچے۔ جب جناب حزام کے گھر پہنچے مدینے سے 4-5 کلومیٹر کے دور کے فاصلے پر، تو عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی مہمان آ جاتا تھا تو وہ بہت پذیرائی کرتے تھے، اس کا بڑا خاص خیال رکھتے تھے، اس لیے کہ عرب میں سخاوت آج بھی مشہور ہے، اور ان کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ وہ
3 دن تک اپنا مہمان بنا کے رکھتے تھے مہمان آنے والے کو، اور جتنی خاطر تواضع ہوتی تھی اتنی خاطر تواضع کرتے تھے۔ عقیل جب پہنچے ہیں تو 3 دن تک جناب حزام کے یہاں مہمان بن کے رہے۔ جب چوتھے دن کی صبح ہوئی تو عربوں کے دستور کے حساب سے چوتھے دن میزبان مہمان سے پوچھتا تھا کیا کہ بھئی کیسے کیسے آنا ہوا۔ پہلے دن پوچھ لیتے تھے تو بد اخلاقی مانی جاتی تھی، دوسرے دن پوچھتے تھے تو بد اخلاقی مانی جاتی تھی، تو تیسرے دن پوچھتے تھے بد اخلاقی مانی جاتی تھی، چوتھے دن پوچھا کیسے آنا ہوا۔ اب عقیل کہتے ہیں جناب حزام سے، فاطمہ کے باپ سے، کہ میں تمہارے یہاں تمہاری بڑی بیٹی کے رشتے کے لیے آیا ہوں۔ تو ایک مرتبہ حزام کہتے کس کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا میں صلی اللہ الغالب علی کل غالب مہتاب امامت اور قمر امامت کے رشتے کے لیے آیا ہوں، جو کہ لم ازلی سے نور ازلی بن کر کے نشاور ہوا ہے۔ ابھی 2-4 فضیلتیں پڑھی اور کہا میں علی بن ابی طالب کے رشتے کے لیے آیا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ کیا تمہیں منظور ہے؟ اب ظاہرہ جناب حزام ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں عقیل کہاں علی اور کہاں میری بیٹی، کہاں علی اور کہاں میری بیٹی، تم کوئی اشتباہ تو نہیں کر رہے؟ کہا نہیں نہیں میں علی کے رشتے کے لیے آیا ہوں۔ کہا یہ رشتہ تو عین سعادت ہے۔ اب اندر گھر میں تشریف لے گئے، جا کے اپنی بیوی سے پوچھا، ان کا نام تھا لیلا اور سمامہ، سمامہ بھی لکھا ہے تاریخ میں اور بریکٹ میں لیلا لکھا، سمامہ سے پوچھا، اور ساتھ میں فاطمہ کلابیہ بھی ہے، ان سے پوچھا۔ تو ایک مرتبہ ان کی بیوی کہنے لگی، حزام کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھ لیجئے آپ، اس لیے کہ میں نے فاطمہ کلابیہ کی جو تربیت کی ہے اسی اعتبار سے کری ہے جو مزاج علی سے ملتا ہو۔ بھائی دیکھیں علی تو بہت بڑی بات ہے، اور اس کے بعد فاطمہ کلابیہ سے ماں نے پوچھا بیٹی کیا تمہیں یہ منظور ہے کہ تمہارا رشتہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ میں کر دیا جائے؟ تو بیٹی نے شرم سے سر جھکا لیا۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ خاموشی رضامندی کی علامت ہے، اگر راضی نہ ہوتی تو منع کر دیتی، تو لہذا رشتہ منظور ہوا۔ آپ باہر نکل کے آئے اور آنے کا یقین سے کہتے عقیل یہ رشتہ تو ہمارے لیے عین سعادت ہے، یعنی ہمارے گھر کی تو قسمت ہی کھل گئی، علی کا رشتہ ہمارے گھر آ گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، عقیل واپس آئے، یہ پیغام والا کو دیا۔ اب وہ ایک سسٹم جو ہوتا ہے زمانے کے عربوں کا اور ان کا تمام، وہ خیر ایک تاریخ معین کر دی گئی۔ تاریخ جب معین ہوئی تو کچھ بنی ہاشم کی خواتین اور کچھ مرد وغیرہ جناب حزام کے آگے، خود جناب حزام کا اور ان کی اہلیہ سمامہ کا جو شجرہ ہے وہ جا کر کے ان آبا و اجداد سے ملتا ہے جن کے آبا و اجداد سے پیغمبر کا شجرہ ملتا ہے۔ دیکھیے یہ ہے تاریخ میں، نام برام میرے پاس میں موجود ہے، عزیزان گرامی وہاں جا کے 5ویں یا 6ٹھی پشت میں جا کر کے وہی شجرہ ملتا جو پیغمبر کا ہے اور ان کا جناب حزام کا ہے۔ گئے، شادی ہوئی، نکاح ہوا، اور مولا کائنات کے ساتھ جناب فاطمہ کلابیہ مدینے میں اسی گھر میں تشریف لے آئی جہاں شہزادی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب جناب فاطمہ کلابیہ، اس لیے کہ جناب ام البنین کا نام تھا فاطمہ کلابیہ، فاطمہ نام تھا اور کلابیہ خاندان کی وجہ سے کہتے تھے۔ فاطمہ کلابیہ جب دہلیز عصمت و طہارت پہ آئی ہیں تو تاریخ لکھتی ہے اور تاریخ دانوں نے لکھا کہ سب سے پہلے اس چوکھٹ کو بوسہ دیا جہاں سے زہرا گزرا کرتی تھی۔ یہ ام البنین فاطمہ کلابیہ کی تربیت بتا رہی ہے کہ کس تربیت میں پلی ہوئی علی کی زوجہ ہے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، آئیں اب آپ اندر گھر میں
میں تشریف لے گئی. جب گھر میں تشریف لے گئی تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان لوگوں کی عمر مبارک شادی کی تاریخ کے اعتبار سے 20 سال سے زیادہ نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ مورخین نے جناب ام البنین کی جو شادی ہے بعض افراد ہو سکتا تاریخ میں اختلاف بھی ہو 24 ہجری عقد دکھایا 24 ہجری یہ عقد دکھایا ہے. یعنی شہزادی حضرت زہرا کی شہادت کے تقریباً 12 یا 13 سال کے بعد یہ جناب ام البنین سے عقد ہوا. خود جناب ام البنین جو ہے کون سی ہجری میں پیدا ہوئی اس کو تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا. اگر کوئی بتائے تو 2 مان انعام میں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ خیر صلوات پڑھے محمد علیہ. خود جناب ام البنین 5 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. جنان گرامی 24 میں علی کے گھر آئی ہیں ایک تاریخ کے اعتبار سے تو کتنی عمر مبارک ہو گئی بھئی؟ 5 میں آپ کی ولادت ہوئی 24 میں علی کے گھر آئی تو سیدھے 19 سال کی ہو گئی کہ نہیں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین جب احترام میں کھڑے ہونے لگے اپنی آنے والی اس ماں کے لیے توجہ چاہ رہا ہوں تو جناب ام البنین فاطمہ کلابی ایک جملہ کہتی ہے شہزادو میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی خادمہ بن کے آئی ہوں. الحیدہ فرمائی درود پڑھ دیں محمد. وقت بہت ہو چکا ہے میری مجلس کے اعتبار سے کافی وقت ہو گیا ہے. میں طولانی بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. آئیں اور عزیزان گرامی اب اس گھر میں کہتے شہزادو میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی بلکہ میں تمہاری خادمہ اور کنیز بن کر کے آئی ہوں. یہ ہے تربیت جناب ام البنین علیہ السلام کی. اب زندگی شروع ہوتی ہے تو تیسرا مرحلہ جب آیا تو تیسرے مرحلے میں جہاں شہزادے کھڑے ہوئے تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تو جناب ام البنین علیہ السلام نے شہزادوں کے چاروں طرف چکر لگائے. گویا ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہو. اور کیوں نہ ہوتا اس لیے کہ آنے والی فاطمہ کلابیہ امامت کا طواف جو کر رہی تھی امامت کا طواف ہوا اور اس کے بعد اب زندگی شروع ہوتی. مولا کائنات جناب فاطمہ کلابیہ کو آواز دیتے تھے یا فاطمہ یا فاطمہ. تو جناب فاطمہ کلابیہ کہنے لگی یا علی آپ مجھے فاطمہ کہہ کے آواز نہ دیا دیجئے اس لیے کہ میرے شہزادوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ ہماری ماں فاطمہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں معرفت کا معیار پہچانیے عزیزان گرامی. ہمارے شہزادوں کو دھوکہ ہوتا تو وہاں سے مولا کائنات نے جناب فاطمہ کلابیہ کا تخلص اور لقب ام البنین رکھا تھا بیٹوں والی ماں. اور یہ زندگی اب گزار رہی ہیں ام البنین علی کے گھر میں. 26 ہجری جب آئی 2 سال کے بعد شادی کے تو آقا و مولا حضرت باب الحوائی جناب عباس علیہ السلام جناب عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. ان کا ظہور اقدس دنیا میں تشریف لائے اور جناب عباس کے ولادت باسعادت کے بعد اللہ نے جناب ام البنین کو 4 بیٹے عطا فرمائے. ایک کا نام تھا عباس جو سب سے بڑے تھے ان سے چھوٹے جعفر تھے سمجھ رہے ہیں ان سے چھوٹے عبداللہ تھے ان سے چھوٹے عثمان تھے. یہ چاروں بیٹے جناب ام البنین اور اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی تھی. بیٹی کا نام تھا رقیہ. جب سرزمین مدینہ پر 40 ہجری میں اب 26 کے بعد 26 میں جناب عباس آئے. اب یہاں رک کے بہت ساری باتیں جناب عباس کی شجاعت پڑھی جا سکتی تھی. ان کا علم ان کی فساد ان کی بلاغت وہ آج کا موقع نہیں ہے کیونکہ جناب عباس علیہ السلام سے متعلق نہیں ہے. مجلس جناب ام البنین سے ہے جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں. 26 اور 26 کے بعد آپ کے 4 بچے اور ہونا 3 بیٹے اور 1 بیٹیاں. تاریخ آ گئی 40 ہجری. 40 ہجری میں 19 رمضان کو کی شب میں
جب مسجد کوفہ کے اندر حضرت علی علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر ضربت لگی ہے اور مولا علی علیہ السلام کا سر شگاف ہوا ہے، تو کسی نے امام سجاد سے پوچھا تھا کہ آپ کے جد امجد کے جو ضربت لگی تھی تو سر کس طریقے سے شگاف ہوا تھا؟ تو جانتے امام سجاد نے کیا بات دیا تھا؟ امام سجاد کہتے تھے کہ جیسے قرآن کو بیچ سے کھول دیا جائے، آدھا ادھر اور آدھا ادھر، اس طریقے سے علی کا سر شگاف ہوا تھا اور ابن منجم لعنتی نے مولا کے ضربت ماری تھی۔ جناب رقیہ جو تھی آپ کی بیٹی، ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ جناب مسلم سے ہوئی تھی، مسلم ابن عقیل، جو کہ ان کے چچازاد بھائی بھی تھے آقا مولانا حسین علیہ السلام کے، یہ جناب مسلم۔ اسی وجہ سے جناب مسلم کو امام حسین نے مکے سے کوفے بھیجا تھا۔ کس وجہ سے؟ چونکہ عقیل کے بیٹے ہیں مسلم، سب کو پہچانتے بھی ہوں گے، خاندانوں کو بھی جانتے ہوں گے، کسی دوسرے کا انتخاب اس لیے نہیں کیا، اما تاریخ ہے بھائی، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کروں کیا، وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں سناتا آپ کو سوال پڑھے محمد آنے جناب مسلم کی شادی جناب رقیہ سے ہوئی تھی، جو سو سگے جناب عباس علیہ السلام کے سگے بہنوئی تھے۔ جناب عباس 40 ہجری کے بعد جب 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہو گئی تو پھر ہجری آ گئی 60 ہجری، کربلا کا سفر تیار ہوا۔ تو جب جناب عباس علیہ السلام، جناب جعفر، جناب عبداللہ اور جناب عثمان، یہ چاروں بیٹے، تو جناب ام البنین نے یہ بات کہی کہ عباس تم اکیلے نہیں بلکہ میرے سارے بیٹوں کو لے کر کے جاؤ آقا حسین کی خدمت کے لیے، اور ہر ایک کو حسین کے لیے قربانی دینا ہے۔ تاریخ نے لکھا جب یہ قافلہ گیا تھا تو چاروں بھائی ایک ساتھ کربلا کی سمت چلے تھے، اور اس میں جناب عباس علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تھی جناب لبابہ سے، تو جناب لبابہ کے 2 بچے پیدا ہوئے تھے، ایک بچے کا نام تھا عبید اللہ اور ایک بچے کا نام تھا فضل، اس لیے ابو الفضل کہتے ہیں کنیت کے اعتبار سے مولا عباس کو۔ تو فضل کو جناب عباس اپنے ساتھ کربلا لے گئے تھے اور جناب فضل شہید ہوئے تھے کربلا میں، اور جناب عبید اللہ جو تھے انہیں ان کی دادی نے یعنی جناب ام البنین نے انہیں اپنے گھر میں رکھا تھا وہیں سرزمین مدینہ پر۔ یہ قافلہ گیا اور بہت سی باتیں جو بیچ کی ہیں جناب گرامی، شجاعت کی، سخاوت کی، علم کی، یہ بہت سی چیزیں جناب ام البنین کے لیے آ سکتی ہیں۔ کربلا میں جب سن 61 ہجری کے شروع میں محرم نمودار ہوا اور یہ شہادتیں ہو گئیں، تو کسی نے آ کر کے سرزمین مدینہ پر یہ خبر دی، بلکہ نہیں، تاریخ نے لکھا کہ جب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچا ہے تو مدینے میں سب سے پہلے، اب 5 ہجری یاد رکھیے گا، 5 ہجری میں جناب ام البنین کی ولادت و شہادت ہوئی ہے اور 61 ہجری کا شروع ہے، تو 55 سال ہے، کوئی زیادہ عمر بھی نہیں ہے۔ تاریخ لکھتی بشیر جب یہ اعلان کر رہے تھے کہ اے مدینے والو تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ حسین شہید کر دیے گئے، تو جناب ام البنین نے عصا لیا اور عصے